کہتے جی کہ جب حضور یا صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو میلاد اگر بدعت ہے تو یہ تبلیغ والے جو چلہ لگاتے ہیں یہ بھی تو صحابہ نے نہیں لگایا، تو لہذا یہ بھی تو بدعت ہوا۔ یہ تو قرآن میں ہے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلہ لگایا اللہ کے حکم سے کہ نہیں لگایا۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ اللہ کسی نبی کو نبوت نہیں دیتے جب تک وہ 40 سال کا نہ ہو جائے۔ بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ۔ یہ حدیث میں ہے کہ جس نے مدینے میں 40 نمازیں پڑھی اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی قیامت میں وہ محدثین سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ 40 ہم نے تو نہیں بنایا نا، انہوں نے بھی نہیں بنایا، یہ بدعت نہیں ہے۔ میرا بھائی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کے بعد منع ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ ایک صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور سورج نکل کے سیدھا چڑھ جائے، صرف نکلے نہیں، کئی نہ رمحن، ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے۔ دیکھیں نا جیسے یہاں گھڑیوں میں لکھا ہے شروق، یہ سورج کے نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے۔ نماز اشراق کم از کم اس کے 15-20 منٹ بعد وقت ہوگا، اور اسی طرح عصر کے بعد بھی مغرب تک کوئی نفل نہ پڑے، چاہے ریاض الجنہ میں ہو یا کسی بھی مقام پہ۔ ایک آدمی مسجد وقف کر رہا ہے، وہ اپنے خاندان کے نام وقف کر سکتا ہے یا حضور کی پوری امت کے لیے؟ اپنے خاندان کو ہی دینی ہے تو مسجد تو نہ ہوئی نا، مسجد تو ہوتی اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ تو اس لیے جب وہ وقف کرے گا تو اللہ کے لیے وقف کرے گا، اس میں خاندان کا ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اس وقف کے متولی جو ہیں وہ میرا خاندان ہے، اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت، اس کی ترمیم، اس کو بنانے کی ضرورت پڑ جائے، یہ کر سکتا ہے، لیکن وقف کا مالک کوئی نہیں بن سکتا، مسجد اللہ کے لیے۔ کہتے جی کہ ہم ٹرین میں مدینے سے آ رہے تھے، اس لیے ہمیں میقات کا پتہ نہیں چلتا، مدینے سے احرام باندھ کے آتے نا، ضروری تو نہیں نا کہ میقات پہ گاڑی آپ کو اتارے، آپ احرام مدینے سے باندھ کے آ جائے، اب تو دم پڑ گئی بلا وجہ۔ اب حل یہ ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ، طائف میقات ہے، وہاں سے جا کے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر، پہلے صفا سے شروع کرے گا اور مروہ میں جا کے ختم کرے گا، تو اس لیے بہرحال اس کو دم دینی ہوگی، اس کے بغیر کوئی حد، چونکہ اس کا کی صفا ہوئی نہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے بندے کہ جہاں سے حضور نے ابتدا کی ہے، آپ جب جا رہے تھے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ، میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ نے حکم دیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو جہاں شروع کیا جہاں ختم کیا تو وہ سنت ہے، اس کا خلاف کرنا جو ہے بدعت۔ نشہ ایک ایسی بلا ہے، اس سے بندہ نہیں بچ سکتا، لیکن آج کل میڈیکل میں اس کے علاج موجود ہے، وہ ایسی دوائیں دے دیتے ہیں کہ بندہ نشہ چھوڑ دیتا ہے، اور ایسی دوائیں حکیموں نے بھی بنائی ہوئی ہیں، ان کے استعمال کرنے سے بھی آدمی نشے، لیکن بات یہ ہے نشہ چھوڑ دے گا، مہینے 2 مہینے کے بعد پھر شروع کر دے گا۔ صرف اس کا نشہ نہ چھڑوائے، نشہ چھڑانے کے بعد اس کو کسی دینی جماعت کے ساتھ لگا دیں تاکہ وہاں رہتے ہوئے اس کا ذہن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بھائی صرف مسئلے نہ پوچھے کرو، کچھ علاج بھی کروایا کرو، یہ نہیں ہوتا، اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسباب جو ہیں وہ بھی تو مسبب نے پیدا کیے ہیں، اسباب پہ عمل نہ کرو۔ اب ایک آدمی شادی نہ کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو بیٹا اس کو پیدا ہوگا، یہ کون سا وظیفہ ہے بھائی؟ پہلے علاج کرائیں پھر وظیفے بھی پڑھو، اللہ سے مانگا بھی کریں،
اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ کاروبار کی ترقی کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ قسم کا کفارہ جو ہے 10 مسکینوں کا کھانا، ضروری نہیں کہ ایک وقت کھلاؤ، ایک مسکین کو 10 دن تک بھی کھلاتے رہو۔ ماں باپ بہن بھائی فوت ہو گئے، ان کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، حج کرو۔ ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا ہمیں اللہ کے قرآن نے حکم دیا۔ کیا بیٹا اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں دبا سکتا ہے؟ ہاں دبا سکتا ہے۔ میری ماں میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنا چاہتی ہے، باپ اپنے رشتہ دار، تو آپ استخارہ کر لیں، جہاں خیر ہوگا ہو جائے گا۔ رسم نکاح کے دن دلہن کے گھر کھانا کھانا ناجائز ہے، نہ شادی والے دن نہ نکاح والے دن۔ تم کھلاؤ، تمہیں لڑکی بھی دے، کھانا بھی کھلائیں۔ میرے شوہر کے پیسے جو ہیں بزنس میں اٹک جاتے ہیں، استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ اگر ہمارے گھر جنگل میں ہیں تو مال کی حفاظت کے لیے کتا بالکل رکھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ علماء نے اس لیے منع کیا ہے کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منہ پہ خوشبو لگ جائے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو فوراً دھو ڈالیں۔ اگر خطبے کے اندر امام دعا کرنا، ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے نہ آمین کہنا ہے۔ خطبے کے اندر حکم یہی ہے کہ چپ رہو، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے دوسرے آدمی سے کہا بھی شور نہ کرو، چپ کرو، تو تمہارا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ اسی لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں نا کہ جب خطبے میں چپ رہنے کا حکم ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ میں بھی چپ رہنے کا حکم ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا جو 1 لاکھ ہے، پورے مکے میں جہاں بھی پڑھو 1 لاکھ ہے، لیکن اگر حرم مکہ میں کعبے کے اندر آگے پڑھو 27 لاکھ کا ثواب ہے۔ طواف کے بعد فوراً 2 رکعت پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران جو نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں ان کے لیے جائز ہے۔ آج فجر میں سجدہ تلاوت اکثر خواتین نے اس کی بجائے رکوع کیا، جن نے رکوع کیا ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ زمین کے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ گھر باعث برکت ہو یا نحوست ہو۔ ہاں ایک روایت میں ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک عورت ہے، ایک گھر ہے، ان میں برکت بھی ہو سکتی ہے، نحوست بھی ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اثم وغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما،
یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال اب عزت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔